السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وجميع اصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ وقال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موتوا قبل ان تموتوا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آگاہ موت سے مفر کوئی بشر نہیں، آگاہ موت سے مفر کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ قابل مقام الاحترام دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو ایمان بنایا ہے، ہم کو انسان بنایا ہے، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جہاں بے شمار نعمتیں ہیں، ہم پر بڑی نعمت یہ ہے کہ ایمان سے ہم کو مالا مال فرمایا ہے۔ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو مناسبت عطا فرمائی ہے۔ نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ ایسی عظیم نعمتیں ہیں جس کا ہم زندگی بھر شکر ادا کرنا چاہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نعمت پہ شکر ادا نہیں کر سکتے، بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے تو مختصر زندگی دے کر بھیجا ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں ہمیشہ کی زندگی لے کے ہم آئے ہوں یا ہمیشہ ہم کو یہاں جینا ہو، ہمیشہ یہاں رہنا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا کہ بھئی چھوڑ دیا جاؤ، دنیا میں ہی رہ جاؤ ہمیشہ کے واسطے۔ ہم ہمیشہ کے واسطے دنیا میں نہیں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ مختصر سی زندگی ہے اور اس مختصر سی زندگی کی کسی کو خبر نہیں ہے کہ کس کے لیے کب بلاوا آئے گا، کس کا وقت کب ختم ہوگا، مکمل ہوگا، کس کی سانسیں کب رک جائے گی، کون سی سانس آخری ہوگی، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دارنا فانیۃ و احوالنا عالیہ، ہمارا یہ جو گھر ہے فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، اور ہمارے یہ سامان ہے، اسباب ہے، یہ تو عاریۃً مانگے کے ہے۔ وانفسنا معدودۃ وکسبنا موجودہ، ہماری سانسیں گنتی کی ہیں، سانسیں گنتی کی ہیں، ایک سانس آخری رہے گی۔ کون سی سانس آخری رہے گی کسی کو نہیں معلوم، باہر گئی ہوئی سانس پھر اندر کون سی آخری کھینچے گا، اندر گئی ہوئی سانس کون سی پھر آخر میں باہر نکلے گی کسی کو نہیں معلوم۔
تو زندگی ہم مختصر لے کے آئے۔ اللہ رب العالمین نے مختصر سی زندگی ہم کو عنایت فرمائی ہے۔ پہلے کے قوموں میں، پہلے کے لوگوں میں زندگیاں لمبی ہوا کرتی تھیں۔ بھی آخری نبی کی آخری امت ہے، احادیث پاک میں اس کی عمر اوسط بتلائی گئی ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر کوئی جی لیا تو اللہ کا کرم ہے، ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنازہ 30 سال کے نوجوان کا لوٹ رہا ہے، 40 سال کے جوان کا لوٹ رہا ہے، 20 سال کے نوجوان کا لوٹ رہا ہے، 10 سال کے بچے کا لوٹ رہا ہے، 50 سال کا آدمی بھی دنیا سے جا رہا ہے، چھوٹا بچہ، شیر خوار بچہ ہے تو وہ بھی جا رہا ہے۔ تو دنیا جو ہے یہ آنی جانی چیز ہے۔ سب سے پہلی بات تو حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو بنایا ہے، دیگر مخلوقات کو بنایا ہے، آخر میں انسان کو بنایا ہے۔ انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت آدم کی ذریت ہے۔ آدم علیہ السلام کی جو ذریت اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں نکالی تھی، ان کے پشت سے کھڑا کیا تھا، وہ بہت ساری ذریت کو دیکھ کر فرشتے بھی تعجب کرنے لگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، اے پروردگار، اے رب العالمین، زمین کا حصہ تو بہت چھوٹا ہے اور تو اتنے سارے انسانوں کو کیسے بھیجے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا یہ قاعدہ ہوگا، میرا قانون ہوگا کہ کسی کو بھیجوں گا تو کسی کو اٹھا لوں گا، کوئی آئے گا تو کوئی جائے گا، ایسا بھیجوں گا ہی، کوئی ایک ساتھ نہیں بھیجوں گا، آتے رہیں گے جاتے رہیں گے دنیا میں۔ تو دنیا ہمارا مسافر خانہ ہے، یہ کچھ مدت کے لیے ہم آئے یہاں پہ، ہمیشہ رہنے کے واسطے نہیں آئے، ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے دنیا ہمارا، یہ مختصر سی جگہ ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا، بخاری کی روایت میں بھی ہے، سرکار نے فرمایا کن فی دنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسا ایک مسافر رہتا ہے۔ ایک مسافر کسی اسٹیشن پہ ٹھہر گیا، کسی اسٹاپ پہ رک گیا، کسی منزل پہ قیام کرا تو کتنی مدت کے لیے کرتا ہے؟ مسافر ہمیشہ کا ٹھکانہ سمجھ کے تو نہیں کرتا، اس کو ہمیشہ کے لیے تو اپنی منزل پہ جانا ہوتا ہے، ارادہ مختصر مدت کا خیال ہوتا ہے اس کے اندر۔ بھئی آدمی 10 سال سے 20 سال سے باہر رہا ہوگا سعودیہ میں، اس سے پوچھئے آپ کہ 20 سال کی زندگی کیسی گزری تمہاری، 30 سال کی زندگی کیسی گزری تمہاری؟ تو ایک آدمی جوانی کا عظیم حصہ لگا کر آتا ہے باہر سے، اس سے پوچھئے، وہ کہتا ہے کہ اب جاؤں وطن کو، جب جاؤں گھر کو، اسی خیال میں زندگی گزر گئی۔ اب جاؤں گا، جب جاؤں گا، چین کی زندگی گھر جا کے گزاروں گا، اسی خیال میں یہاں محنت کرتا رہا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کیسے رہو، کن فی الدنیا کأنک غریب، جیسا کہ کوئی مسافر رہتا ہے، غریب کہتے ہیں مسافر کو، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یا راستہ گزرنے والا، گزر رہتا ہے، اس طرح رہو دنیا میں، عیش و آرام کی زندگی گزارنے یہاں نہیں آئے۔ بس اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ان کا فضل و کرم ہے، ورنہ تو ہر ایمان والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آخرت کی فکر کرے، دنیا کی فکر کم کریں۔ کسی عاقل نے بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ دنیا کے لیے اتنی ہی محنت کر جتنا تجھے یہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا تجھے وہاں رہنا ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہماری زندگیاں آخرت میں کام آنے والے اعمال سے خالی ہیں۔ کوئی عمل ہمارا، ہم کسی عمل میں لگے ہوئے ہی نہیں ہیں، کوئی عمل ہمارا آخرت کے لیے بتاتا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ معاف فرمائے ہمارے اعمال تو بسا اوقات کبھی کبھی ریاکاری کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، ریاکاری کے حوالے ہو جاتے ہیں، ریاکاری شامل ہو گئی تو عمل تباہ ہو جاتا ہے، اب عمل باقی ہی نہیں رہا تو کیا لے کے جائیں گے آخرت کے لیے؟ عقل مند آدمی تو آخرت کی فکر کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دنیا سے زیادہ اپنے آخرت کی فکر کریں۔ سبھی جانتے ہیں، پورے مسلمانوں کا ایک عظیم بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہارون رشید تھا، بلکہ اپنے زمانے کا یہ اللہ کا بندہ امیر المومنین تھا، خلافت عباسیہ میں مشہور آدمی اور نیک آدمی تھے ہارون رشید، ایسے ویسے آدمی نہیں، نیک متقی آدمی تھے ہارون رشید، ان کی زوجہ بھی نیک متقیہ عورت تھی۔ ہارون رشید نیک آدمی تھے،
نیک لوگوں کی صحبت بھی چاہتے تھے، یعنی اس زمانے کے جو اہل اللہ ہوتے تھے، اللہ والے نیک لوگ، ان کی صحبت بھی پسند کرتے تھے ہارون رشید، کہ میری صحبتوں میں یہ بزرگ آئے یا میں ان کی صحبت میں جاؤں، کچھ نصیحت ان سے حاصل کروں۔ ان کے زمانے کے ایک بزرگ تھے اللہ والے، مجذوب قسم کے آدمی تھے، جن کا اصل نام کیا ہے اللہ ہی بہتر جانے، لیکن بہلول کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بہلول دانا، بہلول مجذوب تھے، یہ اصل میں مجذوب قسم کے آدمی، یہ کیفیت طاری رہتی تھی ہمیشہ۔ جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی، تو بادشاہ ہارون رشید امیر المومنین کہتے تھے کہ آپ ہم سے ملاقات کریے تو ہم کو نصیحت کیجیے، آپ جیسے لوگوں کی نصیحت ہی ہمارے لیے کام آئے گی، یہ کہا کرتے تھے۔ اور عام پرمیشن، عام اجازت یہ دے رکھی تھی کہ جب بھی یہ بہلول اگر مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تو کوئی دربان، کوئی محافظ ان کو دروازے پر نہ روکے، جب بھی آئے ان کو اجازت ہوگی گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں بغیر اجازت کے، پرمیشن دے رکھی تھی ان کے لیے۔ گئے ایک مرتبہ حضرت بہلول راستے سے گزر رہے تھے، ایک مرتبہ ہارون رشید سے ملاقات ہو گئی، بادشاہ ہارون رشید سے ملاقات ہو گئی۔ کبھی کبھی ہارون رشید ان سے مذاق بھی کیا کرتے تھے، ہارون رشید ان سے مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ تو بہلول سے پوچھا کہ بہلول کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت بہلول نے جو بات چیت کرنا ہے کر لی ان سے۔ تو ہارون رشید نے ایک چھڑی نکالی اپنے پاس سے، ایک چھڑی نکال کر حضرت بہلول مجذوب کے ہاتھ میں دے دی۔ دے دینے کے بعد ہارون رشید نے فرمایا کہ آپ سے زیادہ بے وقوف اگر دنیا میں کوئی ملے تو یہ چھڑی دے دینا، میری طرف سے امانت ہے، میری طرف سے امانت ہے۔ اللہ والے ہی ہوا کرتے ہیں، عقلی اعتبار سے بہت پختہ ہوتے ہیں وہ، جسمانی اعتبار سے دیکھیں تو ہم کو بوڑھے نظر آتے ہیں، لیکن عقلی اعتبار سے بہت جوان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسی جیسی ان کی عمر بڑھتی ہے عقل سلیم ان کو عطا کرتا ہے، فراست عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال بہلول تو خاموش ہو گئے، ہارون رشید کے ہاتھ سے لکڑی لے لیے، چھڑی، ٹھیک ہے آپ کی امانت ہے، میرے سے زیادہ بے وقوف ملا تو دے دوں گا، چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ ایک لمبے زمانے کے بعد بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ ہارون رشید بیمار ہو گئے ہیں، ان کی عیادت کے لیے جانا ہے۔ اب ان کی عیادت کے لیے نکلے، حضرت بہلول مجذوب گئے ہارون رشید کے پاس، بستر علالت پہ پڑے ہوئے ہیں، مرگ الموت میں گئے، جا کے ہارون رشید سے ملاقات کی، سلام کلام کے بعد پوچھا امیر المومنین کیا حال ہے، کیا گزر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ میں؟ سوال بھی بڑے عجیب کیا کرتے تھے یہ۔ بادشاہ ہارون رشید حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، چونکہ ان کو اپنی موت یاد آ رہی تھی۔ کسی بیمار آدمی کو پوچھے موت کیا چیز ہوتی ہے، انسان جس کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، جس کسی بھی مرض میں مبتلا ہو، اگرچہ کہ وہ مرض عاریتاً ہو، وہ بیماری ختم ہونے والی ہو تھوڑی مدت کے بعد، تب بھی آدمی ہر تکلیف میں، ہر بیماری میں یہ سمجھتا ہے کہ مجھے موت آئے گی۔ اب وہ تو مرگ الموت میں ہے، وہاں پہ پوچھ رہے ہیں مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کہ کیا حال ہے آپ کا؟ تو ہارون رشید جواب دے رہے ہیں، اس آدمی کا حال کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا جواب دے رہے ہیں امیر المومنین؟ یہ جواب دے رہے ہیں ہارون رشید کے، اس آدمی کا کیا حال پوچھ رہے ہیں بہلول؟ وہ تو سفر کے لیے تیار ہے اور فکر مند اتنا ہے کہ ساتھ میں توشہ نہیں ہے۔ حالانکہ معلوم ہے ان کو کون سا سفر مراد ہے، پھر بھی حضرت مجذوب پوچھتے ہیں، بہلول مجذوب، اچھا امیر المومنین آپ سفر پہ جا رہے ہیں، کون سا سفر ہے، کتنی مدت کے لیے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا لمبا سفر ہے، لمبی مدت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ اچھا آپ تو سفر کے لیے جا رہے ہیں، لمبے سفر کے لیے، کتنے لوگوں کو آگے بھیجا؟ آپ کے محافظ، آپ کے سپاہی کتنے گئے آگے جو آپ کے حفاظت کے لیے جاتے تھے پہلے، آپ سے پہلے؟ وہ خاموش رہے۔ اس کے بعد کیا کہ کیا وہاں پہ کچھ پڑاؤ وڑاؤ ڈالنے کا جگہ جگہ انتظام کیا نہیں کیا؟ کھانے پینے کا انتظام کیا نہیں کیا اچھی طرح؟ حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ رونے بھی لگے، فکر مند بھی تھے، اور کہنے لگے میں ایک ایسے سفر پہ جا رہا ہوں کہ اس سفر میں واپس ہی نہیں ہے۔ کتنی مدت کے بعد واپس آئیں گے؟ تو فرمایا واپس ہی نہیں ہے۔
کتنے آدمیوں کو بھیجا تو وہاں کسی کو نہیں بھیجا جا سکتا، اکیلا آدمی جانا پڑے گا، تنہا سفر ہے وہ۔ اچھا تنہا سفر ہے، آدمی بھی نہیں، انتظام بھی نہیں کیا آپ نے کچھ بھی اپنی راحت کا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کیا۔ پوری باتیں سننے کے بعد حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس سے چھڑی نکال کے وہ چھڑی بادشاہ کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے یاد دلایا، امیر المومنین ایک مرتبہ آپ نے کہا تھا کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ بے وقوف اگر کوئی نظر آئے تو اس کو یہ چھڑی دے دینا، یہ آپ کی امانت میرے پاس رکھی ہوئی تھی، مگر پوری دنیا میں آپ سے زیادہ بے وقوف کوئی اور مجھے نظر نہیں آیا۔ مجھ سے بڑے بے وقوف ہیں آپ سے بڑا کوئی بے وقوف نظر نہیں آیا۔ ان کی بات سمجھ گئے، ہارون رشید کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ ہارون رشید کہنے لگے بات کیا ہی ہے، صاف بات جو بتانا چاہ رہے ہیں صاف بتا دیجئے۔ تو حضرت بہلول مجذوب نے فرمایا دنیا کے لیے اتنا انتظام کرتے تھے کہ سفر میں جب جانا ہوتا تو پہلے آپ کی فوج جاتی تھی، جگہ جگہ آپ کے راحت کا انتظام کیا جاتا، پانی دیکھ کر آپ کے پڑاؤ کا انتظام کیا جاتا تھا، آپ کے ساتھ میں توشہ ہوتا تھا، کھانے کا پینے کا سارے راحت کی چیزیں ساتھ میں ہوتی تھی۔ اتنے لمبے سفر کے لیے جا رہے ہیں لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں توشہ ہاتھ میں نہیں ہے، تو آپ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ جب ان کی پوری وضاحت سننے کے بعد یقین جانیے کہ ہارون رشید بادشاہ موت سے پہلے کا وقت ہے، پھوٹ پھوٹ کے بستر میں رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، چونکہ ایک حدیث پاک کا خلاصہ تھا۔ کیا تھی وہ حدیث؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے آقا سے کسی نے پوچھا صحابہ میں سے، یا حضور نے خود بتا دیا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ الکیس ہوشیار آدمی، عقل مند آدمی، دانا آدمی وہ ہے، کون سا آدمی ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے، اپنے نفس کے دھوکے سے بچے، اپنے نفس کے خواہشات سے بچے، اپنے نفس کے فریب سے بچے۔ الکیس من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو پہچانا ہو وہ ہوشیار ہے۔ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو کام آنے والے عمل ہے، اعمال صالحہ، ان کو کرنے میں لگ جائے۔ اب ذرا ہم اپنا جائزہ لیں میرے بھائیوں، صبح سے شام تک کی ہماری بھاگ دوڑ کدھر ہے؟ کیا کرنا تھا کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا تو مسئلہ ایسے ہو گیا کہ ہم ضرورت کو مقصد بنا لیے اور مقصد کو کوئی توجہ نہیں کی۔ ارے دنیا میں کمانا، کھانا، پینا، یہ تو ایک ضرورت کی چیز تھی، انسان کے لیے ضروری تقاضے اللہ نے رکھے تھے، تو ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھتے، اور مقصد ہماری آخرت تھی، مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال تھے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ دنیا کو مقصد بنایا، آخرت کو بھول گئے۔ جب دنیا کو مقصد بنایا، آخرت کو بھول گئے، آخرت کا کوئی تصور نہیں، تو ہمارے زندگیوں میں سے اب جائز ناجائز کی تمیز بھی ختم ہو گئی، حرام و حلال کے درمیان کی تمیز بھی ختم ہو گئی۔ کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا ہمارے صبح شام کے مصروفیات ہیں، کیا ہمارے اعمال ہے، جائزہ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزے رکھتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان کا یہ مہینہ، شعبان کا مہینہ، جس کی طرف سے بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں پروردگار عالم کے دربار میں بندوں کے اعمال پہنچتے ہیں۔ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال جب پروردگار کے پاس پہنچے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ شعبان کا مہینہ جائزہ لینے کا مہینہ ہے، پورا سال ہم نے کیا کیا ہے، کدھر برباد کیا ہے، کیا ہوا ہے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ نے سبق بھی دیا ہے، گھر بٹھا دیا، بیماری کے نام پہ، وبا کے نام سے کتنے لوگ نہیں ڈرے، کتنے لوگ نہیں مرے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو گھر میں بٹھا دیا، ہم گھر بیٹھے، تبھی بھی ہم نے کوئی نصیحت حاصل کی،
مبارک ہے وہ لوگ جو نصیحت حاصل کیے واقعتاً اعمال صالحہ میں اپنا وقت لگائے، فراغت کا وقت اعمال صالحہ میں لگائے تو مبارک ہے وہ وقت، ورنہ ہمارا ٹائم ایسے ہی برباد ہو گیا وقت، تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب کوئی اور نہیں ہوگا۔ نبی نے تو یہ فرمایا فرصت کے وقت کو غنیمت جانو تمہاری مصروفیت سے پہلے، مصروفیت میں لگنے سے پہلے فرصت کا جو وقت ملتا ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، فکر آخرت میں لگنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ تو اسی کی تیاری کا مہینہ ہوتا ہے، اس کی فکر شعبان سے کرنا پڑتا ہے، اور انسان آخرت کے لیے عمل کب کرے گا؟ یہ ایک اصولی بات ہے، انسان آخرت کے لیے عمل اسی وقت کرے گا جس وقت اس کے ذہن میں موت رہے۔ موت، میری موت اچانک آئی تو میں کیا کروں گا، کون سا عمل دکھاؤں گا، کیسے میرے اعمال ہیں؟ جب آدمی اپنا جائزہ لیتا رہے گا، موت کو یاد کرتا رہے گا، تو اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے گا، پھر اپنے عمل کو درست کرتا رہے گا، برے اعمال سے توبہ کرتا رہے گا، نیک اعمال پہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اور آگے بڑھتا رہے گا۔ جائزہ نہیں لیے تو میرے بھائیوں کوئی بھی وقت پھر ہمارے نصیحت کے لیے کافی نہیں ہے۔ حالانکہ موت ایک ایسی چیز ہے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، بڑے چھوٹوں میں دیکھیں، کتنے لوگوں کے جنازے ہم نہیں اٹھاتے، کتنوں کے جنازوں میں ہم شریک نہیں ہوتے۔ موت ہی ایک سب سے بڑی نصیحت ہے۔ حضور نے فرمایا الموت واعظہ، موت تمہارے لیے بہترین نصیحت ہے۔ جنازے میں جاؤ تو اپنی موت کو یاد کرو، مرنے والوں کو یاد کرو تو اپنی موت کا تصور کرو، اپنے فکر آخرت، اپنے آخرت کے بارے میں فکر کرو۔ یہ موت سے ہی انسان کو آسان ہوتا ہے۔ جو آدمی جتنی کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے، آخرت کے اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ جو موت سے غافل ہو جاتا ہے وہ دنیا میں ہی گم ہو کے رہ جاتا ہے۔ ام المومنین ہماری پیاری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یوں ہی سوال کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آدمی اللہ کے راستے میں گئے بغیر، کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرے بغیر شہادت کا مرتبہ پا لیتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں عائشہ، جو آدمی دن اور رات میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہو شہادت کا مرتبہ پا لیتا ہے۔ ہم نے کتنی مرتبہ موت کو یاد کیا، ہم کتنی فکر کیے، جائزہ تو لیں۔ زندگیاں پلٹ جاتی تھی میرے بھائیوں، زندگیاں، کسی کی موت کو دیکھے تو زندگی پلٹ گئی تھی۔ عطر کی بہت بڑی دکان تھی، ایک درویش آئے اللہ والے قسم کے، عطر کی دکان میں آئے، کبھی ادھر دیکھنے لگے، کبھی ادھر دیکھنے لگے، کبھی نیچے دیکھنے لگے، کبھی اوپر دیکھنے لگے، دائیں بائیں آگے پیچھے گول گول گھوم گھوم کے دکان دیکھنے لگے۔ اب ہم میں سے کوئی جا کے دیکھے تو دکان والا بولتا اچھے ہے نہیں نکل گئے، پاگل ہو گئے کیا، ایسا کہیں کچھ آگ نہیں، کچھ لینا ہے نہیں، ٹائم پاس کرنا ہے، پوچھتا نہیں پوچھتا۔ تو ویسے ہی عطر کی دکان میں ایک بزرگ ہے اللہ والے درویش قسم کے، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے سب دیکھ رہے تھے۔ تو دکاندار نے پوچھا سیٹ نے کہ کچھ خریدنا بھی ہے یا صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے خریدنا وریدنا کچھ بھی نہیں ہے، صاف کہہ دیا انہوں نے، خریدنا وریدنا کچھ بھی نہیں ہے، خریدنے کے لیے کچھ نہیں آیا ہوں، بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ موت کا وقت آئے تو تمہاری موت کتنی سختی سے ہوگی، کتنی سختی سے تمہاری روح نکلے گی جو دنیا میں اتنے پھنسے ہوئے ہو۔ اللہ، اب وہ دکاندار کو اختیار طور پہ غصہ بھی آ گیا۔ دکاندار نے پوچھا کہ اچھا ہماری موت کی اتنی فکر ہے، آپ بتاؤ آپ کی موت کیسی آتی ہے؟ انہوں نے بتایا، انہوں نے فرمایا میری موت دیکھنا چاہ رہے ہیں، دیکھو پھر میری موت۔ انہوں نے کہا گواہی دینا تم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہتے ہوئے لیٹ گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بس موت کے اس واقعے کو دیکھا تو زندگی پلٹ گئی، عطر کی دکان چھوڑ دی انہوں نے اور پھر اللہ کا راستہ اختیار کیا، بزرگوں کی صحبت اختیار کی، اعمال صالحہ میں اپنے وقت کو لگایا، تو بعد میں دنیا اسی اللہ والے کو بابا فرید الدین عطار کے نام سے جانتی ہے۔ ایک آدمی کی موت
زندگی کا رخ بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ہم سبوں جنازے میں جاتے ہیں، کوئی عبرت نہیں لیتے، فارمالٹی کے طور پہ جاتے ہیں، رسمی طور پہ جاتے ہیں، نہیں گئے تو انہوں کیا سمجھتے، نہیں گئے تو انہوں کیا بولتے، ان کا سمجھنا ان کا سمجھنا بازو رکھ دو، اپنی موت کا تصور کرو کسی کے جنازے میں جائے، پھر زندگی پلٹے گی۔ اتنی باتیں سنتے، پہلے تو سنتے سنتے اتنے سن ہو گئے، اب سننے بھی تیار نہیں ہے لوگ۔ کتنی دیر بولتے بھائی، بس بہت بول دیے۔ پہلے کے لوگ تو تھوڑا سنتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو موت جو ہے نا، یہ موت بہترین نصیحت ہے انسان کی۔ ہم تو جنازوں میں جا کے موت کو یاد نہیں کرتے، موت کا تصور نہیں کرتے۔ اب مزاج اتنا بگڑ گیا، نہ اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں، نہ اپنے عمل کو سدھار رہے ہیں۔ صبح شام کی بھاگ دوڑ صرف دنیا کے لیے، دنیا کی چکر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے بنو، دینار و درہم کے بندے نہ بنو، دینار و درہم کے بندے، دنیا کے غلام نہ بنو، آخرت کی فکر کرو۔ تو میرے بھائیو، ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کر کے سچی توبہ کریں، نیک اعمال میں پہل کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال ہمارے شعبان سے شروع ہوں، اچھے سے اچھا ہم رمضان گزارنے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت کا استحضار نصیب فرمائیں، فکر آخرت نصیب فرمائیں، دنیا کے یہ جھمیلوں سے، دنیا میں ایک پرندے کی طرح، مرغی کی طرح چونچ مارتے ہوئے جو ادھر ادھر پھر رہے ہیں، مسجد کو چھوڑ کے، اعمال کو چھوڑ کے، مسجد میں ٹکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ خیال ہے کہ امام صاحب جلدی سلام پھیرے تو باہر نکل جاؤں گا۔ سنت بھی نہیں پڑھ رہا اللہ کا بندہ، نفل بھی نہیں پڑھ رہا اللہ کا بندہ۔ ذرا سوچے تو صحیح، فرض ہماری کن خیالات میں گزر رہی ہے؟ خدا نہ خواستہ باہر نکلنے سے پہلے اگر موت آ گئی، کیا لے کے جائیں گے اللہ کے پاس؟ کیوں اتنے گم ہیں ہم دنیا میں؟ زندگی کا رخ پلٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ پلٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں ہی ہم کو مہلت عطا فرمائیں، فکر آخرت نصیب فرمائیں، جنازوں کو دیکھ کر اپنی موت کا تصور کرنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی اور سارے امت کی اصلاح فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فکر آخرت، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت پڑھنا چاہتے ہیں سنت پڑھیں۔